الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام الله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آل سيدنا محمد الذي قرنت البركة بذاته معيا وتأثرت الوالد بطيب ذكره ورياء سيدي مرشدي خدائي میرا نام بزرگ دوستوں پیارے طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ و من والہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس نے ہمیں اشرف المخلوقات حضرت انسان بنا کے پیدا کیا۔ مزید کرم ہے اپنے محبوب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت بابر میں پیدا کیا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عنایت کیا۔ ایک ایسی پرآشوب زمانے میں دین بیزاری دنیا داری کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے قرآن سے نعمت عظمیٰ سے سرفراز کیا۔ آج سید الایام یوم الجمعہ کے دن ہم کو اپنے گھر میں جمع کیا تاکہ کچھ دین اور اسلام کی بات سنے سمجھے اور اپنی زندگی میں عملی جامہ بنائے تاکہ دنیا اور اخروی زندگی ہماری کامیاب ہو سکے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو 18,000 مخلوق سے ہٹا کر آدم اولاد میں پیدا کیا۔ جتنے انسان آج دنیا میں موجود ہے سو اولاد آدم، اور مزید کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے محبوب کی امت میں انتخاب کیا۔ انبیاء جتنے بھی گزرے آدم علیہ السلام سے لے کر اسماعیل علیہ السلام تک سبھی نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ
کی تعریف کی، آپ کی امت کی تعریف کی. ہر نبی کے سامنے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ میرے محبوب آنے والے ہیں. اگر تمہارے حیات میں وہ تشریف لاتے ہیں تم اپنی شریعت کو چھوڑ کے آپ کی شریعت کو اختیار کرو. تو آپ کے امت کی تعریف اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے بیان کیا. سن کر ہر نبی یہ دعا کرے اے اللہ ایسے امت کے ہم کو نبی بنا. مگر اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا. تمہارا زمانہ کہیں اور ہے، وہ زمانہ کہیں اور ہے، یہ تو ہونے والی بات ہے. اچھا نبی نے تو نہیں کم سے کم امت بنا کے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی رد کر دیا. کیا بات ہے کہ امت محمدیہ میں ایسے اوقات ہیں ہر نبی امت ہی بن گئے ہیں. نبوت کو چھوڑ کر امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا پسند کی. آئیے ایک چھوٹی سی آیت ہے قرآن پاک میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہمارے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ تعریف بیان کی اپنے کلام پاک میں تم بہترین امت ہو. خیر امت تمام انسانوں میں تمہاری فوقیت، تمہارا درجہ بلند ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم اچھے کام کرتے ہو اور اچھے کام نیک صالحہ کے کام کرتے ہو اور دوسروں پہ تلقین کرتے ہو کہ حکم بھی دیتے اور تنہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہو. یہ اوصاف ہمارے اندر ہے. اللہ تعالیٰ اور ایک جگہ بھی ہماری تعریف فرمایا لقد کان لکم یعنی معنی یہ ہے اس کا بنی آدم اللہ کے پاس مکرم ہے. لقد کرم بنی آدم. تو ہماری تعریف ایسی ہوئی. اگر آج ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم اسلام کے ماحول سے ہم دور بھاگتے ہیں. سرکار دو جناب صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمانہ گزر گیا 1400 سال سے زائد ہے اور اس سے بھی دور ہم اسلام سے دور. یہ ماہ مبارک اولیاء اللہ کا ہے. سب جانتے ہیں کہ یہ بہار دوم ہے، ربیع الثانی ہے. اس ماہ مبارک میں پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جگہ جگہ آپ کے تعریف میں آپ کے تعلق سے ہم سنتے آتے ہیں. میں نے ایک آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آگاہ ہو جاؤ، اولیاء بے خوف ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی حسن بلا نہیں ہے، نہیں رہتا. الا ان اولیاء لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کیوں؟ اس لیے ہے الذین آمنوا وکانوا، وہ ایمان والے ہیں، وہ تقوی والے ہیں. تو ایمان اور تقوی یہ آج ہمارے زندگی سے دور ہوتے تھے. تو اللہ والوں نے ایک ایسے مشن کو انجام دیا. نبوت کا دور ختم ہو چکا، وہی کام کو اولیاء اللہ نے اپنے ذمے لے لیا. اس کو جو ہے ولایت کا درجہ دیا. اللہ قیامت تک اولیاء اللہ آتے رہیں گے اس دنیا میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اللہ والے کہاں ہیں.
اللہ تعالیٰ اولیاء کا علم انہی لوگوں کو دیتا، وہی لوگ اللہ والوں کو پہچان سکتے ہیں۔ ہمارے اندر وہ جذبہ ہونا، ہمارے اندر دنیا کی بیزارگی اور آخرت کی فکر اگر ہمارے اندر زندہ ہوتی ہے، ہم اولیاء کی تلاش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ کون ہے سچے لوگ؟ ان کی تلاش کرنے کا اللہ تعالیٰ کلام میں حکم دیا اور ان کے ساتھ ہونے کا حکم دیا، مگر آج جو ہے آج اللہ والے کہا ہے۔ میرے ایک دوست ہے ایک بستی میں، ہمارے حضرت نجم العارفین اکثر تینالی میں تشریف لاتے تھے۔ بعض اوقات جو ہے ان کے طرف میں پروگرام ہوتا تھا، وہ گھر والے یہ بولتے تھے، حضرت سے وہ خط بولتے تھے آج اللہ والے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو چھپا لیتا، یہ بات اس وقت سمجھ میں آئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے صحبت میں کئی لوگ جو ہے کیا کامیاب ہوتے ہیں، دنیا اور آخرت کی زندگی کو کامیابی بناتے ہیں، تو ایسے حضرت کے صحبت میں روبرو ہو کے بولتے آج اللہ والے کا ہے۔ تو اس وقت مجھے سمجھ میں آئی اللہ تعالیٰ کہیں تو چھپا لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو یہ علم دیتا ہی نہیں کہ اللہ والے، مگر ہماری قسمت اچھی ہے، یہ جو خانقاہ یہاں کا جو مدرسہ جو ہے اولیاء اللہ سے نسبت لیا ہوا ہے، اولیاء اللہ سے نسبت لیا ہے۔ میں بھی نوبت پر 3 سے ادھر آتا جاتا تھا، ایک ایسی زندگی تھی، ایک فکر تھی کل کی، نہ کوئی جائیداد ہے کچھ بھی نہیں، ایک فکر تھی کل کیسا گزرتا۔ پرائیویٹ میں ملازمت تھی، پرائیویٹ کمپنی میں، معلوم ہے نا پرائیویٹ کمپنی ملازم کیسے رہتی، ہم نہ غصہ تو نکل جاتا، اس سے غصہ تو نکلتا ہے۔ اگر نوکری چل گئی کچھ بھی نہیں، رہنے کو جگہ بھی نہیں، موقع بھی نہیں، کل کیسا گزرتا۔ ایک کل کی فکر رہتی تھی دنیا ہے، اور ایک فکر رہتی تھی میں کئی سال جو ہے وجے میں تھا، وجے میں پیدا ہوا، وجے میں جو تعلیم حاصل کیا۔ یہاں جو ہے اس زمانے میں بہت سارے بیانے چلتے تھے، ہر جماعت اپنے اپنے بیانات رکھتے تھے، مگر اس میں کیا ہے ایک دوسرے کی غیبت کرتے تھے۔ وہ ایسی زبان کی، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، پر ایک ایسے ماحول اس وقت تھا، ہر کوئی دوسروں کو غلط بتاتا۔ یہ بات نہیں سمجھ میں آتی تھی، جب اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، یہ فروغت کیسا؟ مسلمان کون؟ مسلمان کہتے کس کو؟ یہ تلاش تھی۔ میں میرے تعلق سے نہیں بولوں، میرا ایک مذاکرے کے طور پر ایک تجربہ مجھے جو حاصل ہوا، مجھے جو راستہ ملا، یہ فکر تھی میرے اندر کہ مسلمان کون ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے۔ وہ ایسے ہی ایک صحبت میں بات آئی کہ مسلمان فرما کردار کو کیا، مسلمان اسلام کو تسلیم کرنے والے کو بولتے ہیں، تسلیم کرنا مان لینا ہے، ماننے والے کو مسلمان بولتے ہیں۔ نماز پڑھے تو نمازی، ہم سنتے ہیں تو کو معلوم ہے نمازی بولتے ہیں، نماز پڑھے تو روزہ رکھے تو روزہ بولتے ہیں، سخاوت ہے، خیر و خیرات کرتا ہے سخی بولتے ہیں، حج کریں تو حاجی بولتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ مسلمان کے کام ہے۔ مسلمان کون ہے؟ اس کی تعریف، اس کی تشریح ایسے صحبتوں میں مجھے حاصل ہوا کہ مسلمان جو ہے فرما بردار ہے اور ہمیشہ سلامتی میں رہتا، ہمیشہ سلامتی میں رہتا، سلامتی میں رہنے والے کو مسلمان بولتے ہیں۔ اگر اس کی زندگی میں پریشانی آئی، دو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، مسلمان اور پریشان ہو ہی نہیں سکتے، تو پریشانی کیوں آتی ہے؟ اب یہ مسلمان اپنی زندگی میں ٹٹولنا کس وجہ سے مجھے پریشان ہے؟
حضرت قبلہ نظم العارفین ایک مثال دیتے تھے، بہترین مثال، سمجھ میں آتی بات ہم کو. ایک گروہ ہے جن کو ہم نکسلیٹ بولتے ہیں. کبھی بھی جو ہے 3 دن سے زیادہ ایک مقام پہ ٹھہر نہیں سکتا، کبھی بھی بیوی بچوں سے خوشی سے رہ نہیں سکتا، ہمیشہ بھاگتے 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 رہتا. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ جو حکومت ہے ہندوستان کی، حکومت کی نافرمانی کرتا ہے، باغی ہے، اس کا سکون غائب. تو ایک دنیاوی حکومت کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی زندگی جو ہے پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے. کائنات کا پروردگار ہے، ہم کو پیدا کیا، جس کے قانون سے اگر ہم نافرمانی کریں گے، اس کے احکام کو ہم پشت ڈالیں گے اور یہ امید بھی رکھیں گے پریشانی سے دور ہو، ہونے والی بات نہیں. تو اس وجہ سے اللہ والے وہ ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں کون اللہ والے؟ آسان ہے، اللہ ولی الذین آمنوا. قرآن کی آیت ہے. ایمان والا وہ ہے، اللہ کا ولی وہ ہے جو ایمان لاتا ہے. مسلمان تو دور کی بات، مومن کے اور جو ایمان لایا. اب وہ مومن کون ہے؟ اللہ کا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی بات بتاتا ہے، یخرج من الظلمات الی النور. اگر وہ گمراہی میں ہے، ظلمت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خود کی طرف لے کے جاتا ہے. اب یہ جو چیز کیسے پیدا ہوتی ہے؟ آئیے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے. آپ کے والد بزرگ ابو موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ، آپ کا واقعہ مشہور ہے. اتنے آپ جو ہے ایمان والے ہیں، تقویٰ اور توکل کے رکھنے والے تھے، محنت مزدوری سے اپنی زندگی گزارتے تھے. ایک دن مزدوری ملتی، ایک دن نہیں ملتی. کبھی مزدوری ملتی ہے، اسے جو اپنا کھانا پینا گزارا ہونے کے بعد کچھ بچتا ہے تو خیرات کر دیتے تھے. اپنے ساتھ رہنے والے بولتے تھے، اے موسیٰ کیا بات ہے، کل کے لیے کچھ چھپا کے رکھو. ہرگز نے خیرات کر دیتے تھے. یوم جدید رزق جدید، کل جو ہے اللہ تعالیٰ نیا دن نیا رزق دے گا، میں کہیں کو چھپا کے رکھنا. ایسی آپ کی زندگی گزر رہی تھی. ایک مرتبہ 3 دن تک آپ کو کوئی مزدوری نہیں ملی، کوئی کام کرنے نہیں. شدت کی بھوک کی، دجلہ کے کنارے چلتے چلتے وہ پانی پی کے بول کے اس میں اترے، سیب توڑتے ہوئے جو ہے پانی میں بہتے ہوئے آیا، ہاتھوں میں آ گیا تو وہ بھی شدت میں کھا لیا. کھانے کے بعد سمجھ میں آیا، ارے یہ سیب کس کا ہے، اس کا مالک، یہ سیب میرا نہیں، بغیر مالک کے اجازت کے میں نے کھا لیا. کل حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے ابو موسیٰ جنگی دوست، کیا بات ہے، کس کی اجازت سے تم نے غیر کے سیب کو کھا لیا؟ دیکھیں کیا تقویٰ ہے. یہ ایک سیب کا حساب دینا ہے، اگر اللہ تعالیٰ پوچھے تو ہم اس کا حساب کیسے دے سکتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں، غور کریں، جس طرف سے سیب پانی میں بہتے آئے، آپ اس رکو کر لیے، اب چلنے لگے. چلتے 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 کہیں دور جانے کے بعد جو ہے ایک سیب کا باغ نظر آئے. اس کے جھاڑ کے شاخیں جو ہے پانی میں، پانی کی طرف ہے، سیبوں سے بھرا ہوا ہے جھاڑ. وہ سمجھ کے یہی باغ کے مالک ہے، اب ان سے جا کے میں معافی مانگوں گا. اگر وہ معاف کر دے تو میرا سیب کا کھانا معاف ہو جاتا ہے. جا کے کیا کرتے، باغ میں پہنچتے ہیں، وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے، بولتے ہیں، اے بزرگ، میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا، مجھے معاف کر دیجئے. اگر اللہ تعالیٰ کو حشر کے میدان میں مجھے جواب دینا ہے، اگر آپ نہیں کر دیے تو میرے لیے سیب جائز ہو جائے گا. تو وہ بولتے ہیں، آپ کہاں سے آئے؟ نوجوان ہے، یہ عمر میں یہ تقویٰ، ایک سیب کھا لیا، کون پوچھتا؟ وہ بھی پانی میں لڑکتا گیا، پانی میں بہتے ہوئے، مگر آپ کا تقویٰ اس کو قبول نہیں کرا. اب دیکھیں وہ یہ عمر میں یہ تقویٰ کچھ ہے ان کے اندر. اب کیا ہے، امتحان میں ڈال دی. اچھی بات، میں تو معاف کروں گا، مگر ایک میرا ایک شرط ہے. کیا ہے؟
3 سال میرے باپ کا باغبانی کرنا، اس کے بعد میں معاف ہوں۔ اب کیا کرتے؟ آخرت میں اللہ کو منہ دکھانے سے، اللہ کو حساب دینے سے بہتر ہے 3 سال اگر باغبانی کا کام کر لیا تو یہ میری غلطی جو ہے بھول سے کھا لیا، غلطی معاف ہو جاتی، راضی ہو جاتے، زمانہ گزرتا رہتا۔ اب ایک دن آ کے پوچھتے حضرت یہ بے فکری کا رزق جو ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ بے فکری کی رزق پہلے کیا تھا؟ کچھ مزدوری کر لیتا تھا، کچھ ملتا تھا، نہیں ملا تو شکر گزارتا تھا، صبر کر لیتا تھا، یہ میری زندگی ہے۔ یہ جو بے فکری کی رزق کھاتے کھاتے بیزار ہو اس رزق سے۔ اچھی بات جب تم چاہتے ہو معاف کرنا، ایک کام کرو، میری بیٹی ہے، میری ایک بیٹی ہے، آنکھ کی اندھی ہے، زبان کی گونگی ہے، کان سے بہری ہے، ہاتھ پر سے بندی ہے، اس کو اگر تم شادی کر لیتے میں تمہاری غلطی کو معاف کروں۔ ہم ہے تو کیا کرتے تھے اس حال پہ، ہم نے تو کیا کرتے، مگر ان کو آخرت کی فکر تھی، دنیا کی نہیں۔ آنکھ کی اندھی، کان کی بہری، زبان کی گونگی، ہاتھ پیر سے لولی کا کوش کا لوتھڑا ہے، اور آپ تیار ہیں، اچھی بات، میں راضی، شادی ہو جاتی۔ اب اس کے بعد سسر صاحب بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، آپ کیا کرتے وہ رات میں جو ہے سواگ رات میں ایک کمرے میں آپ کو اندر بھیج پھر دیکھ آپ بڑھ جاتے۔ جیسے آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک مہجبی خوبصورت پری جیسی عورت بیٹھی ہوئی، ہیبت ہوتی، حسد نے جو اوصاف بیان کی ویسے اس کے خلاف ہے، کہیں غلطی سے دوسرے کمرے میں نہیں بھیج دیا مجھے، فوراً کمرے سے باہر آ گئے، رات ساری جگتے رہے۔ ایک سیب کے غلطی میں 3 سال کی سزا ملی۔ اب یہ جو ہے معاملہ بہت بڑا ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، بلکہ رات ساری جاگتے رہے، توبہ استغفار میں لگے رہے، حضرت سے بھول ہوگی دوسرے کمرے میں غلطی سے بھیج دی۔ اب اس کے بعد فجر ہوا، حضرت سے ملاقات ہوئی، بولے اے کیا حال ہے؟ حضرت آپ کو غلطی سے دوسرے کمرے میں بھیج دی مجھے، حال ایسے خوبصورت بڑی سی بیٹی ہے، پھر وہ میری بیٹی ہے، ان سے ہی تمہارا حق ہوا، اور آپ اوسط کچھ اور پتہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو میں نے میرے کہنے کا یہ معنی تھا وہ آنکھ کی اندھی ہے، وہ دیکھی تو کلام پاک کو دیکھی، کسی غیر کا نظر اس کا نہیں گیا، اور وہ بولی تو وہ تلاوت کرتے رہتی تھی، بولی تو اچھی بات بولی، کبھی بری بات زبان سے کوئی آیا نہیں، اللہ کے کیا منشا کے خلاف کوئی بات اس کے زبان سے نکلا نہیں، بہری اس لیے کہا کہ اللہ کے احکام کو سنتے رہی، ماں باپ کی فرما بردار تھی، اللہ رسول فرما بردار تھی، سنے تو احکام خداوندی کی طرف رہی، اور ہاتھ پیر سے للی اس لیے کہا کہ اپنے ماں باپ کے گھر چھوڑ کے کہیں باہر گئی، ان کا نام گرامی تھا فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو باپ ایسے تقوی والے، ماں کی پرورش ایسی ہوئی، یہ دونوں کے اولاد ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ تو معلوم ہوتا ہے ماں باپ اگر نیک صالحہ ہو، اولاد بھی نیک صالحہ ہو، کیونکہ پرورش ان کی ایسی ہوتی ہے۔ بزرگوں نے کہا جب ماں دیندار ہوتی ہے تو دین گھر میں داخل ہوتا ہے، ماں اگر دیندار ہے دین گھر میں داخل ہوتا، باپ دیندار ہے تو دین گھر تک آتا، اندر نہیں آتا۔ تو ایسے ماں باپ کے بدن سے جو ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے، آپ کے واقعات بہت سارے سنے، اس طرف جانا نہیں ہے، بس یہ زندگی آپ کو کیسا حاصل ہوئی۔ کل ہی ایک صحبت میں ہم نے سنا کہ ولایت 2 قسم کی ہے، کہ ولایت کسبی ہے، یہ ایک ولایت وہابی ہے۔ کسبی وہ بولتے ہیں محنت اور مشقت سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے، ذکر و اذکار سے اللہ کو راضی کر کے ولایت حاصل کرتے، وہ ولایت کسبی بولتے ہیں، محنت سے حاصل، محنت سے۔ اور ایک ولایت ایسی ہے کہ ولایت وہابی، اللہ تعالیٰ جو ہے چاہتا ہے اولیاء کو چن لیتے،
تو آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ وہابی بھی آپ نے اور قصبی بھی. ماں پیٹ سے بولی ہے بہت سارے سنے ہیں میرے واقعات. ماں کے آپ بدن میں تھے, خیال ہوا حاملہ عورت ٹھنڈا چیز کھانے کا خیال رہا, پڑوسی کے گھر کے بیر کا شاخ جو ہے اپنے آنگن میں جھکا ہوا تھا, بیر لگے ہوئے تھے, وہ آپ جو ہے توڑنے گئے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ متن میں تھے, آپ کے پیٹ میں تھے, اچانک ان کو ایسا سمجھ میں اندر درش شروع, وہ بیر توڑ کے کھانے سے رک جاتے. تو کیا معلوم ہوا ماں پیٹ کے ولی ہے, ماں کو بھی روکتے ہیں غیر کا چیز کھانے سے. کیوں؟ وہ اوصاف ہے. ابو موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا, جنگی موسیٰ دوست رحمۃ اللہ علیہ کا جو وہ فطرت ہے آپ کے اندر ہے. اور جب پیدا ہوتے ہیں بسم اللہ خوانی کرتے ہیں, مدرسے میں تحقیق کرتے ہیں, استاد جو پڑھانے جاتے ہیں تو 8 یا 16 پارے پڑھ کے سناتے. یہ سب ہم کو معلوم ہے. ہم کیا اللہ والے بھی اللہ سن لیا, مشقت محنت بھی کرے نا, ایسے علم کو حاصل کرے علوم متداولہ. آپ کے جیسے عالم اس زمانے میں کوئی حیث نہیں. آپ آئے آپ کے ساتھ رہنے والے بولتے تھے ایک آپ کے اندر ایک فکر تھی, وہ یہ فکر تھی کہ اللہ کے کلام میں جو ایسے آئے تھے ایک دوسرے سے ٹکرا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا سَمِيعًا بَصِيرًا, ہم نے تم کو دیکھنے والا سنا. اور ایک جگہ فرماتا ہے سُمٌّ بُکْمٌ لَا يَعْقِلُونَ, تم اندھے ہو, تم بہرے ہو, تم گونگے ہو, ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے دیکھنے والا, بولنے والا, سمیع بصیرہ, دیکھنے والا, کیا سننے والا بنایا. اور ایک جگہ بولتا ہے تم اندھے ہو, تم بہرے ہو, تم گونگے ہو. یہ بات سمجھ میں آتی تھی. اب تلاش میں نکل گئی, یہ کیا بات ہے؟ تلاش خدا میں نکلے. اب جب اللہ والوں کی صحبت میں ہمیں سنے پیرانے, پھر کیوں یہ بات آئی آپ کی 11 پیروں کے پاس آپ بیت کا شرط حاصل کیا, ان کے پاس علم حاصل کیا. آخری پیر جو 11ویں پیر ہے مخزومی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس جو علم تھا وہ بھی حاصل کر لیے. سیدی اور بھی آگے بڑھنے کا تڑپ ہے میرے اندر, تشنگی ہے, یہ ختم نہیں ہوتی ہے. تو آپ نے بولے اس روئے زمین پر میرے مقام پر کوئی ولی نہیں ہے, میں تمہارے کو اللہ کے حوالے کا تم ہاتھ لے کے ہوا میں چھوڑ دوں. آپ نے محسوس کیا کوئی ہاتھ آ کے تھام لیا, وہیں سے آپ دستگیر کا نام بھی پڑھے, دستغیب. تو ایسا علم حاصل کرنے کے بعد آپ کے ساتھ ہی آپ سے سوال کرتے تھے عبد القادر جیلانی کیا بات ہے, اتنا علم حاصل کرنے کے بعد تم ایسے لوگوں کے صحبت میں بیٹھتے ہو, کیا حاصل ہوتا ہے وہاں سے؟ تو آپ نے جواب دیا ہم نے جو علم حاصل کرا یہ ہم کو خدا سے دور کرتا ہے, اور ان بزرگوں کے پاس جو میں بیٹھتا ہوں ان کے صحبتوں سے, ان کے ارشاداتوں سے خدا قریب ہوتا ہے. ہم نے سنا بیت شریف کے کوٹنا میں لکھتے تھے غوث کے چاہنے والوں کو خدا ملتا ہے, اس در سے کوئی جانے کا پتہ ملتا ہے. کیا مانا ہے؟ اللہ والوں کے صحبت میں اللہ ملتا. ہم نے حضرت کے پاس سنا, کئی بار سنا, مثالوں سے سنا. دیکھ میں تو دودھ لینا ہے تو دودھ والے کے پاس جاتا, کپڑا لینا کپڑے والے کے پاس جاتا, ترکاری لینا ترکاری والے کے پاس جاتا, گوشت لینا گوشت والے کے پاس جاتا. اللہ والوں کے صحبت میں جو جانے کا معنی ہے کہ اللہ ملتا. جب اللہ مل گیا اب کیا ہوا؟ تو آج اولیاء اللہ سے ہم دور ہوتے جاتے ہیں, مگر ہماری یہ جو یہاں کا ماحول ہے, کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اولیاء سے وابستہ کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کیا حق بات بتانے میں ڈرتے ہیں, حق بات بتانے میں ڈرتے نہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ایسے ماحول میں ہم کو ایک ایسے ماحول دیا. آتے تم لوگ ہر جمعہ سنتے, حضرت قبلہ کے بیانات بھی سنے, پر اس سے ہم نے کیا حاصل کیا؟
ایک واقعہ ہے، بغداد میں ایک بزرگ آئے ہوئے تھے دجلہ کے کنارے، وہاں پڑاؤ ڈالے، ہمیشہ عبادتوں کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ لوگ ان کو دیکھے، شہرت آ گئی، ملاقات کرنے لگے۔ وہ بات ہوتے 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 غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تک پہنچی۔ تو اولیاء کی زیارت کرنا یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں کیا اولیاء کی تلاش میں، اولیاء کی خدمت میں رہتے تھے، بہت سارے واقعات ہیں۔ تو آپ کے ملاقات میں مجھے بھی کچھ حاصل ہوتا بول کے گئے۔ کہاں ہے؟ تو دجلہ کے کنارے فلانے مقام ہے، وہاں گئے تو اسی دن پہلے نکل گئے، نہیں ہے وہاں، نکل کے چلے گئے یہاں سے۔ اچھا وہ عبادت کہاں کرتے تھے؟ وہ مقام کوسا ہے؟ لوگ بتائے فلانے جگہ یہاں جو ہمیشہ نماز پڑھتے تھے، تو وہاں دیکھے آپ کے پیروں کے کھڑے ہوئے نشانے دیکھے، آپ کے سجدوں کے نشانے دیکھے، آپ جو سجدہ کرتے ہیں ہاتھ کے نشانے دیکھے۔ دیکھنے کے بعد بولے یہ تو جھوٹا ہے، ولی ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی، اللہ کا ولی بولے لوگ آپ مشہور کر دیے، یہ تو جھوٹا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو لوگ پوچھے آپ دیکھے نہیں ہوا کیسا بول سکتے ہیں؟ میں نے دیکھا، ان کے سجدوں کے نشانے کو دیکھا، آپ جہاں سجدہ کرتے تھے آپ کے ہاتھ کے انگلیاں پھیلے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ کے انگلیاں پھیلے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تھے سجدے میں آپ کے ہاتھ یوں ملے ہوئے رہتے۔ اکثر ہم دیکھتے ایسے پڑھ نہیں مانو، کوئی بات آ گئی، شریعت کی بات آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں ایسے رکھتے تھے سجدے میں زمین پہ، ان کے انگلیاں پھیلے ہوئے، یہ سنت رسول کے خلاف ہے، یہ ولی کیسا ہو سکتا؟ ایسے غوث اعظم ہے، آپ کی کرامتوں کی شہرت سن کے ایک شخص آپ کے بغداد شریف کو پہنچ گیا، آپ کے آنکھا پہ پہنچ گیا، دیکھیں گے آپ کی کرامت ظاہر ہوتا ہے، میں مشاہدہ کر سکوں۔ ایک دو دن 8 دن گزر گئے، ایک بھی کرامت ظاہر نہیں ہوئی، ایک بھی کرامت ظاہر نہیں ہوئی۔ اب پلٹ کے پوچھا حضرت سے، حضرت اب میں رخصت لیتا ہوں۔ تو حضرت مسکرائے، آیا کیوں، جاتا کیوں؟ اتنے دن سے جب آیا تو اجازت نہیں پوچھ کے نہیں آیا، اجازت پوچھ کے نہیں، اب جا رہا تو اجازت کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو بولتے حضرت میں تو آپ کی کرامتوں کی شہرت سن کے آیا، کوئی نہ کوئی ایک آدھی کرامت آپ دیکھیں گے بول کے میں آ گیا ادھر ہے، مگر ایک بھی کرامت نہیں ہے۔ اچھا ایک بھی کرامت نہیں ہے؟ کتنے دن کا؟ 8 دن۔ اچھا یہ تو بتا، اس 8 دن میں کیا تو نے کوئی ایسا عمل مجھ سے دیکھا جو غیر سنت ہو، سنت رسول کے خلاف میں نے کچھ کیا؟ حضرت آپ اور سنت رسول کے خلاف، یہ تو وہی نہیں سکتا۔ آپ پلٹ کے بولتے ہیں اے اللہ کے بندے، اس سے بڑھ کے کرامت کیا ہے؟ سنت رسول پہ زندگی گزارنا، اس سے بڑھ کے کرامت کیا ہے؟ سنت رسول کا نہیں چھوڑنا، اس سے بڑھ کے کرامت کیا ہے؟ تو سنتوں کو سنت ہے، اللہ کے احکام ہے، اللہ کے احکام کو سنت رسول کے تحت، یعنی آپ نے نماز جیسا پڑھا ویسا ادا کرنا چاہیے۔ آپ کی زندگی، آپ کی کمائی، آپ کا خرچ، آپ کا رہن سہن، آپ کی عبادت، آپ کے روزے رکھنے کے سارے چیزیں جو ہے آپ نے ہم کو عمل کر کے بتا دیے، تو آپ کے طریقے کو اپنانا ہی سنت ہے۔ آپ کے احوال، آپ کے اقوال، یہی ہمارے لیے سنت ہے۔ تو زندگی مسلمان کی وہ ہونا چاہیے، تو مسلمان وہ ہے کہ اللہ کے احکام کی فرما برداری کرتا اور سنت رسول کے تحت کرتا، سنت رسول کے تحت کرتا، یہ ہے مسلمان۔ یہ بات یہاں سمجھ میں، مسلمان فرما بردار ہے اور اس کو کبھی پریشانی نہیں آتی، اگر آئے تو بھی اللہ کے رسول بتا دیے۔ مسلمان کیوں پریشان نہیں ہوتا؟ اگر مسلمان کے زندگی میں کوئی پریشانی آ گئی تو اس کو چاہیے کہ زندگی میں میرے کئی گناہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس مصیبت کو میری اوپر لا کر میرے گناہوں کی مغفرت کر رہا ہے،
میرے گناہ مٹ رہے، میرے گناہ معاف ہو رہے، بتاؤ پریشانی کیا ہو؟ اگر کوئی گناہ نہیں ہے، نیکیاں ہی نہیں، بچپن سے جو ہے جب سے بالغ ہوا نیک خوابوں کی صحبت میں رہا، نیک کام کرتے رہا، نیک صالح عمل کرتے رہا، کوئی گناہ نہیں، ان لیے مصیبت آتی ہے تو یہ سمجھنا کہ میرے آخرت کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ مصیبت آئی تو گناہ مٹ رہے ہیں، کہ مصیبت آئی تو جو ہے آخرت کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ مسلمان کب پریشان کب ہوتا ہے یہ چیز؟ دنیا سے بیزارگی ہونا اور دین سے محبت پیدا ہونا۔ اولیاء اللہ کی صحبت میں یہی ملتی تو کامل ولی کے اوصاف وہ ہے، جب ان کے صحبت میں گئے ان کو دیکھے تو اللہ یاد آنا، اللہ والوں کو دیکھے تو اللہ یاد آنا، ان کے صحبت میں بیٹھے دنیا سے بیزارگی اور آخرت سے محبت پیدا ہونا، یہ علامت ہے۔ ہم نے یہ چیز ہم نے حاصل کیا۔ بعض لوگ ہمارے بھائی آئے یہاں پہ حضرت کے صحبت میں بیٹھے تو دنیا یاد آتی نہیں، نہ گھر یاد آتا، نہ بیوی یاد آتے، نہ کاج یاد آتا، ایک الگ دنیا سے ہو تو دنیا بھولنا، آخرت کی طرف راغب ہونا، یعنی دنیا سے غفلت اور آخرت سے غالب، آخرت غالب ہونا، اس کی محبت پیدا ہونا، یہ اللہ والوں کی صحبت میں یہ چیز حاصل ہونا۔ اگر ان سے جب دور ہوتے ہیں، اللہ والوں سے جب ہم دور ہوتے ہیں، پھر ہمارے اندر یہ تمنا پیدا ہونا کہ پھر ان کے صحبت میں گئے تو اچھا تھا، پھر ان کے صحبت میں بیٹھے تو اچھا تھا۔ تو یہ جو ہے اللہ والوں کے صحبت، اس واسطے سے اللہ تعالیٰ نے کیا اولیاء اللہ کو جو چپے چپے میں پیدا کرا۔ ہمارے حیدرآباد تو بولتے ہیں، ہندوستان کا مدینہ بولتے، اتنے اولیاء اللہ ہے، ان گنت اولیاء اللہ۔ تو اللہ والے جو ہے جب تک ہے قیامت رکی ہوئی ہے، ایک بھی کلمہ کو دنیا میں باحیات ہے، زندہ ہے، قیامت کو روک کے رکھا ہے۔ تو آج مسلمانوں کا ماحول جو ہے کیا جو کرنا تھا، اب ایک چیز آئی تو ایسا رکھنا نماز نہیں ہوتی، ایسا رکھنا، تو ایسے کئی چیزوں جو ہے اولیاء کے صحبت میں، بزرگوں کے صحبت میں بیٹھ کے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی لیے جمعے کو فرض کیا، اسی لیے جمعے کو فرض کیا، مسلمان کے لیے جمعہ فرض ہے۔ 3 جمعے اگر ناغا ہو گئے بے اجر، یعنی کسی شرعی اجر کے بغیر اگر جمعہ ناغا ہو گیا تو اس کی جو ہے اسلام ختم ہو جاتی ہے، کفر حالت کفر میں چل جاتا، پھر جو کلمہ پڑھنا پڑتا، پھر مسلمان بننا پڑتا۔ تو کیوں اتنا تاکید ہے جمعے میں جو ہے، وہ جمعے کی آیت ہے، وقت وہ کیا ہے، وہ آیت، میں تو حافظ قرآن نہیں پڑھا لکھا نہیں، کسی اللہ والے کے پیروں میں پڑھا تھا، تو وہ جمعے کی آیت میں بولتا جب تم نماز پڑھ چکے پھیل جاؤ، فانتشروا وابتغوا من فضل اللہ، جب جمعے کی نماز ادا ہوگی پھیل جاؤ زمین پر، میرے فضل کو تلاش کرو۔ فضل کے معنی رزق اگر لیں گے تو آخر میں واللہ خیر الرزاق، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے، اس آیت سے آیت وہاں ختم ہوتی ہے۔ فضل کا معنی اگر رزق لیں گے تو فضل کیا ہے؟ ہر مسلمان جمعے کو آتا ہے، جمعے کی نماز ادا کرتا ہے، ایسے لوگوں کو تلاش کرو جن کے ساتھ میرا فضل وابستہ ہے، جن کے ساتھ میرا فضل وابستہ ہے، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ حکم دیا سورہ جمعہ میں، آیت تو بولنا آتا نہیں، میں حافظ قرآن تو نہیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ایک ایسی اس بستی میں تو یہی سمجھتا ہوں میں یہاں کے مسلمان ہوں، حالانکہ مسلمان کا پیدائشی مگر کام کا نہیں تھا، نام کا تھا۔ اگر قوم کا مسلمان بننا ہے اولیاء کے صحبت میں جانا پڑتا، ان کے صحبتوں میں انٹر کرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی میں، بہوانی پور کے بستی میں ایسی بستی سے ان کو وابستہ کیا۔ میں اس کا انکار نہیں، دوسرے میں چیزیں نہیں، یہاں جو ہے میں نے جو پایا، میں نے جو حاصل کیا، میں نے جو مسلمان بنا، یاد بنا۔ ایک بات اجمیر کا کیا ہے سفر تھا 1995 میں، میرا بھائی بول کے ہمارے پیر بھائی تھے، میں اس وقت جو 6 مہینے تھا بیٹھ کر کے انہوں سوال کرے، ایک ایسا سوال کرے کہ میرے دل سے باہر تھا، دیکھو بھائی میں 6 مہینے کا مسلمان ہے، مجھے نہیں معلوم، اب 6 مہینے کا مسلمان تو سب کو پیر بھائی سے یہ بول لو پہلے کون تھے،
سے پوچھا کہ وہ آگے کئی پیسہ ہوئے کئی بھائی میں تو بہتر کے شمع نے ہوا اسلام جو آیا کیا وقت ہو گیا. یہ ایک واقعہ ہے قرآن کا واقعہ. ایک بدوی کی جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں آتی ہے اور آپ کے ہاتھ میں ہے اسلام قبول کرتے ہیں, کلمہ کا اقرار کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ گواہ رہنا ہم نے ایمان لایا. میں آیت تو نہیں پڑھ سکتا پر ٹکڑے ٹکڑے رہتے قالت الاعراب آمنا. اللہ تعالیٰ وہی نازل کیا. یہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اے میرے محبوب کہے تو ان سے یہ دعویٰ کرتے ہیں قالت الاعراب آمنا. یہ اعراب جو ہے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے کہو قولوا اسلمنا, انہوں نے اسلام قبول کیا. ابھی ان کے دلوں میں ایمان نہیں آیا. ولما يدخل فی قلوبہم ایمان. یہ کون کس کو کر رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں بیٹھ کے اسلام قبول کرے کیا ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اسلام قبول کرے نہیں ان کے دلوں میں ایمان نہیں آیا. تو ایمان آنا بولے تو ایمان والوں کے صحبت میں جانا لازم ہے. کیا وہی سے ہم کو ایمان حاصل ہوتا. اللہ کے طور طریقے کیسا زندگی گزارنا, اللہ کو راضی کیسا کرنا, یہ اگر زندگی ہم کو معلوم ہونا ہے تو بزرگوں کے صحبت میں بیٹھنا لازم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر وہ مسلمان کو بزرگوں کی صحبت نصیب ہو تاکہ دنیاوی اور اخروی زندگی کو کامیاب بنا سکے اور اللہ تعالیٰ کے روبرو ہم حشر کے میدان میں حاصل ہو سکے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں پروردگار جو کچھ کہا گیا سنا گیا کہنے اور سننے میں جو کچھ غلطیاں ہیں درگزر فرما معاف فرما معاف کر دے. صحیح کہنے صحیح سمجھنے کی اعلیٰ صلاحیت عطا فرما. ہر دونوں کا عمل کی توفیق عطا فرما.